السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اپنے اس ویڈیو میں ویلکم کہتا ہوں۔ کافی ٹائم بعد جو ہے وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو آن لائن کام کے حوالے سے تھوڑا اویئر کیے جائے۔ آن لائن کام کے حوالے سے پہلے بھی میرے آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اور میری مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہتی ہے، لیکن آن لائن کام کے اندر آج کل جو اسکیم ہو رہے ہیں، جو فراڈ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے مین اصل جو بات ہے وہ میں آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن فراڈ جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس 50,000 ہوتا ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ ہوتا ہے۔ اگر سپوز کسی کے پاس زیادہ بھی پیسہ پڑا ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے، جن لوگوں کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پیسہ ان کو انگلی کرتا ہے۔ یہ تو آپ بات سمجھتے ہوں گے۔ میں بات کو بڑے زبردست طریقے سے، میری یہ کوشش ہے کہ میں اوپن ہو کر آپ کے ساتھ بات کروں کہ پیسہ بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کو تنگ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑا ہو تو آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار اس پیسے کو میں کہاں پہ لگاؤں تاکہ اس پیسے کو میں ایک ایسی جگہ پہ، ایک اچھی جگہ پہ لگا دوں اور میری انویسٹمنٹ جو ہے سیکیور بھی ہو، اور مجھے اس پہ کچھ نہ کچھ پروفٹ جو ہے وہ بھی پروفٹ یا منافع جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں ملتا رہے۔ تو ہوتا ہے کیا کہ مارکیٹ میں آہے بگاہے ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں پروفٹ کا لالچ دیتے ہیں، جو ہمیں سنہرے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں جی، فلاں اپرچونٹی ہے، فلاں ایک نیا بزنس پروجیکٹ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس میں آپ انویسٹ کریں تو آپ جو ہیں ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا پروفٹ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا ہے ہمارے ساتھ کہ 2 سے 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے قریب جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری انویسٹمنٹ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارا پیسہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے کو ایک محفوظ سیکیور پلیٹ فارم پہ انویسٹ کریں۔ تو ہمیں جب مارکیٹ میں کوئی ڈیجیٹل فراڈیا ہمیں جب ملتا ہے تو ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہترین پروجیکٹ ہے، تو آپ اس پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ لگائیں اور ماہانہ آپ جو ہے اس سے پیسہ کمائیں۔ یہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آنے والے حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کچھ عرصہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، بیکورڈ پہ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرونا آیا تھا تو ہوا کیا تھا، لوگوں کے کاروبار جو تھے وہ ٹھپ ہو گئے تھے، تو لوگوں کے کچن بھی چلنا بند ہو گئے تھے۔ تو آپ جو ہے اپنی سرمایہ کاری جو ہے، یہ محفوظ پلیٹ فارم ہے، تو آپ اس پلیٹ فارم پہ انویسٹ کر دیں اور ماہانہ آپ کماتے رہیں گے، اور آپ کا جو فزیکل بزنس ہے وہ بند ہو جاتا ہے، آپ کی جاب چلی جاتی ہے، تو یہاں سے آپ کو ہر مہینے پیسہ جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ اس بات وہ بتانے کا جو ان کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ ہمیں اس خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا پیسہ نہیں لگائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اس چیز پہ ایمان مضبوط ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ واللہ خیر الرازقین کے رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہو ہی نہ، ہمارا پیسہ بھی کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائے، ٹھیک ہے، ہمارا نقصان بھی نہ ہو۔ ہمارے نقصان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہم لوگ خود ہیں۔ ہم لوگ خود اس لیے ہیں کہ ہم اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پیچھے اتنے ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ پڑا ہے اور ہمارا یہ کاروبار ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفات آ جائے اور کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارا کاروبار بند ہو جائے اور ہمیں پیٹ کے لالے پڑنا شروع ہو جائیں۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ کے کام ہیں، آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں، ٹھیک ہے، اس چیز پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا تھا آن لائن اسکیمرز کی، آن لائن فراڈیوں کی میں بات کر رہا تھا، وہ ہمیں اس خوف میں مبتلا کر دیتے اور ہم اپنا پیسہ جو ہے غلط ہاتھوں میں دے دیتے اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسری اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ویڈیو کا جو اصل متن ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنا پیسہ کسی کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ یہ بات آپ اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنے دماغ میں اس بات کو آپ لوگ بٹھا لیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو کما کر نہیں دیتا۔ یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یقین جانیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جتنی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو
اس آن لائن فراڈ سے بچاؤں۔ آن لائن فراڈ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو آن لائن انویسٹمنٹ کمپنیز کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس کمپنی میں آپ انویسٹ کریں اتنا آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیجیٹل لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے جی ہمارے پاس ایک سیکیور پلیٹ فارم ہے، آپ اس پہ لگائیں، وہاں پہ آپ کو اتنا ملے گا۔ کچھ لوگ آپ کو من گھڑت عجیب کہانی آپ کو سناتے ہوئے ملیں گے اور کہیں گے کہ یہ زبردست پلیٹ فارم ہے، آپ کا پیسہ جو ہے یہاں پہ محفوظ ہے۔ آپ کا پیسہ صرف اور صرف آپ کی اپنی پاکٹ میں محفوظ ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں اور اس بات کو آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں آپ بٹھا لیں۔ اگر آپ کی اس پاکٹ سے پیسہ نکل کے کسی دوسری کی جیب میں جاتا ہے تو آپ کا پیسہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کا ہے اور محفوظ ہے تو میں دلائل کے ساتھ یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ کی پوری گائے ذبح کروانے کے چکر میں ہے۔ تو خدا را میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، پیسہ کمانا انتہائی مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، آسان بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن پیسے کو سنبھالنا، پیسے کو سنبھال کے رکھنا اور صحیح جگہ پہ انویسٹ کرنا۔ صحیح جگہ سے مراد کہ اگر آپ کے پاس کچھ سرمایہ ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز خریدیں۔ سپوز لائک میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ایک پراپرٹی خرید لیں تو وہ آپ کے اپنے نام پر تو ہے، وہ پراپرٹی آپ کے اپنے نام پر ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد اگر آپ اس پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ہیوج پروفٹ جو وہ دے کر جاتی ہے اور کسی قسم کا نقصان کا ڈر اس میں آپ کو نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی جو ہے بھاگ جائے گی، یہ کمپنی بند ہو جائے گی جس کمپنی میں میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دل و دماغ سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی آپ کے اپنے نام پہ ہے اور آپ جب چاہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ اس کو سیل آؤٹ کر کے اور پروفٹ کے ساتھ سیل آؤٹ کر کے آپ اپنا کچن مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ خدا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کا کاروبار کسی صورت میں بند ہو جاتا ہے، کوئی قدرتی آفات ایسی آ جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کبھی ہمارے ساتھ کوئی قدرتی آفات آئی، جیسے کہ کرونا کی وبا آئی اور اس میں کیا ہوا کہ پورے کے پورے کاروبار جو تھے وہ ٹھپ ہو گیا، بند ہو گئے اور لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی جو سیونگز تھی وہ خرچ کرنا شروع کر دی اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ لوگوں کے پاس سیونگز بھی ختم ہو گئی۔ میں نے یہاں اپنے ایریے کے اندر بھی ایسے کاروباری لوگ دیکھے ہیں جن کے ماشاءاللہ اچھے خاصے کاروبار تھے، تو کیا ہوا کہ 3 سے 4 ماہ کی جو کرونا کی وبا تھی، جو ایک ہائیسٹ لہر آئی تھی کرونا کے اندر، تو لوگوں کو کیا ہوا کہ لوگوں کے کاروبار جو تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے۔ تو انہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مزدوری کرنے دیکھا ہے، انہی لوگوں کو میں نے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ لوگ ٹوٹے نہیں ہیں، ہمت نہیں آ رہے ہیں، ان لوگوں نے چھوٹے سے اسٹیپ سے دوبارہ سے آغاز لیا اور الحمدللہ اپنا جو ان کا کاروبار تھا دوبارہ پروان چڑھنا شروع ہوا، اور ساتھ ساتھ رب کریم کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بیماری سے نجات دلوائی، اور لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اپنے کام کے سلسلے میں دوبارہ جو ہے اپنے کاروبار میں بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہوئے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ کسی بھی انویسٹمنٹ پلیٹ فارم میں آپ 1 روپیہ بھی انویسٹ نہ کریں، آپ کا پیسہ بہت قیمتی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے محنت سے اپنا پیسہ کمایا ہوا ہے تو پھر تو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی دوسری انویسٹمنٹ پلیٹ فارم پر آپ اپنا پیسہ انویسٹ نہ کریں۔ یہ جو ROI کمپنیز ہوتی ہیں، ROI مینز ریٹرن آف انویسٹمنٹ، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں ہماری کمپنی میں آپ انویسٹ کریں اور ماہانہ آپ کو اتنا پروفٹ جو ہے وہ ملے گا، وہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا لاجک نہیں ہے، آپ اگر سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، تو میں سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ 1 لاکھ روپے اگر کسی شخص کو دیتے ہیں یا کسی بھی کمپنی میں آپ دیتے ہیں، جو ROI کمپنیاں ہیں، ریٹرن آف انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں، جو آپ کو پروفٹ کا لالچ دیتی ہیں، جھانسا دیتی ہیں، وہ کمپنیز اس کمپنی میں آپ کو دیتی ہے، اور سپوز وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ماہانہ 5% کا پروفٹ دیتے ہیں، تو دیکھیں اگر ہر مہینے وہ آپ کے 1 لاکھ روپے میں سے 5,000 روپے ہر مہینے آپ کو دے رہا ہے تو وہ 20 مہینے تک آپ کا پیسہ ہی آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ تو یقین جانیں یہ کمپنیز جو ہے یہ 20 مہینے نہیں چلتی، یہ 20 مہینے سے پہلے یہ کمپنیز جو ہیں اپنا ہر چیز یہاں سے بستر گول کر کے سمیٹ کے ہر چیز، یہ جو ہوتے ہیں یہ لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا سرمایہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف منی سرکولیشن ہوتی ہے، یہاں سے پیسہ اٹھایا اس کو دے دیا، ادھر سے اٹھایا اس کو دے دیا، جیسے جیسے پیسہ آتا جا رہا ہے وہ لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ سلسلہ منی سرکولیشن ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ جو ہے اپنے پیسے کی حفاظت کریں. ارد گرد آپ کو لوگ نظر آئیں گے, آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو اپنی اسٹیٹس دکھائیں گے, جو آپ لوگوں کو اپنی اچھی ارننگ بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں جی میں نے ماہانہ اتنا کمایا. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے میں نے اس کاروبار سے گاڑی لیا ہے, کوئی کہیں گے میں نے گھر بنایا. تو یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہاں ہیں ان کے پاس, میں ان چیز کو مانتا ہوں, لیکن ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں وہ جو گاڑی کمپنی نے ان کو دی ہوئی ہے وہ گاڑی اسی کمپنی نے ان کو صرف اس لیے دی ہوئی ہے کہ آپ اس گاڑی کو یوٹیلائز کر کے, اس پٹرول کو یوٹیلائز کر کے آپ لوگوں سے جا کے ملے, لوگوں سے آپ مارکیٹ سے پیسہ اٹھائیں. وہ کمپنی صرف اور صرف اسی وجہ سے ان کو گاڑیاں دے رہی ہیں اور یہ گاڑیاں گھماتے ہیں پورے شہر میں, پورے پاکستان میں یہ گاڑی گھماتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور آپ کا پیسہ لے کر یہ لوگ اڑ جاتے ہیں. 2 4 6 مہینے آپ لوگوں کو یہ پروفٹ دیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کمپنی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں کچھ ایسے واقعات ہمارے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں 3 سے 5 سال کے عرصے میں, بے تحاشا ایسی انویسٹمنٹ کمپنیز آئی ہیں جنہوں نے لوگوں سے سرمایہ اٹھایا ہے, 2 4 8 مہینے 10 مہینے لوگوں کو پروفٹ دیا, اس کے بعد یہ کمپنیز جو ہے یہ بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو آن لائن فراڈیوں سے آپ بچیں, لوگ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ لوگ آپ کو بڑے اچھے کھانے کھلائیں گے, بڑے اچھی ٹریٹس آپ کو دیں گے, آپ کو گھمائیں گے فرائے میں. گاڑیوں کا چسکا جو ہے یہ بڑا برا چسکا ہے, یہ آپ لوگوں کو گھمائیں گے اور بڑے زبردست طریقے سے آپ کو قید کریں گے اپنی مٹھی کے اندر. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے جی, آپ یہ کر لیں, اس میں بڑا پیسہ ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات آپ ذہن میں بٹھا لیں, سمپل سی اس میں ایک بات ہے کہ ایک ریوڑ ہے بھیڑیوں کا. ٹھیک ہے, ایک ریوڑ ہے ایک ریوڑ کی میں بات کر چلوں, ایک ریوڑ ہے بکریوں کا. تو ایک بھیڑیا جو ہے وہ کبھی بکریوں کی حفاظت نہیں کرتا, یہ بات آپ سمجھ لیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی ایک کمپنی میں ہوتے ہیں, وہ کمپنی 6 مہینے 1 سال 10 مہینے چلتی ہے تو وہ کمپنی چلی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ نیا پروجیکٹ لے کر وہی بندہ دوبارہ سے آتا ہے اور کہتا ہے جی یہ زبردست پلیٹ فارم ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ مہینے وہ پروجیکٹ ان کا بند ہوتا ہے تو وہی شخص تیسری کمپنی لے کے آ جاتا ہے. تو ہم لوگ انتہائی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اپنا پیسہ ڈالوں اور میں جو ہے اپنا پروفٹ جو ہے وہ نکالوں. تو ہوتا ہے کیا ہے کہ لالچ جو ہے وہ ہمیں مروا دیتی ہے, ہمارا کیپیٹل جو ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے, تو پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہی بھیڑیے ہیں, آپ کو مختلف پروجیکٹس میں ملتے ہیں, مختلف کمپنیز میں یہ لوگ آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں. تو میرا جو آپ کو ذاتی مشورہ ہے کہ کسی بھی ایسی کمپنی کا حصہ آپ نہ بنیں. ٹھیک ہے, آپ کا اگر محنت کا پیسہ ہے, حلال کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جس کے اندر جن کے والدین کی پینشن جو تھی جب وہ ریٹائر ہوئی تو وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ان کے والد گرامی جو تھے وہ جب لے کر آئے تو ان کے بچوں نے کیا کیا کہ ایک بڑی کمپنی میں انویسٹمنٹ ڈال دی. تو وہ کمپنی کچھ ماہ چلی اور پروفٹ دیا تو وہ کمپنی بند ہو گئی. تو دیکھیں ایک والد نے 25 سے 30 سال سروس کی ہے گورنمنٹ ادارے میں, تو جب وہ ریٹائر ہو کے آیا ہے تو 20-25 لاکھ روپے جب وہ لوگ لے کر آئے ہیں تو بچے نے کیا کیا, موٹیویٹ ہو کر لوگوں کی تقاریر سن کر ایونٹس اٹینڈ کیے اس طرح ایک کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ وہ پیسہ اپنے والد کا تھا اس میں لگا دیا. والد کو بھی اتنی زبردست طریقے سے یہ لوگ مطمئن کر لیتے ہیں جو کمپنیز چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں تو آپ ان کو دلائل نہیں دے سکتے, لیکن وہ آپ کو دلائل دے کر مطمئن کر لیں گے کیونکہ یہ لوگ شاطر ہوتے ہیں. ان کا تجربہ ہو جاتا ہے اس منڈی کے اندر. یہ بھی ایک منڈی ہے, جیسے آپ چلے جائیں نا بکرا منڈی کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ بکرا منڈی میں آپ جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کیا تقریباً ایسے لوگ ہیں 50% وہاں پر جن کا صرف یہ بزنس ہے, بکریاں بیچنا, جانور بیچنا ہی بزنس ہے. تو جب ایک نیا بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جانور دھندہ ہے, چوگا ہے, یا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, یا اس کی چال کیسی ہے, یا اس کا ویٹ کتنا ہوگا, اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا, کسی کو علم نہیں ہوتا. ایک عام بندے کی سمجھ میں یہ بات بالکل بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کمپنیز, ٹھیک ہے, اس کا جو ایک پورا اسٹرکچر ہے یا یہ ایک پوری جو فیلڈ ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ایک پوری کی پوری ایک منڈی ہے. تو اس منڈی میں وہ لوگ شاطر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ہرا سکتے ہیں, آپ کو دلائل دے کر مطمئن کر سکتے ہیں اور آپ کی جیب سے پیسہ جو ہے وہ بآسانی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا دوبارہ ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ کسی بھی انویسٹمنٹ کمپنی کا حصہ نہ بنیں, اپنا پیسہ بچائیں, اپنا وقت بچائیں.